الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انتہائی قابل احترام محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن رشتہ داری قرابت داری کسی انسان کے لیے کام آئے گی، اس کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق لوگ کون ہیں، اس بارے میں ہم آج سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کر سکے گا جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ ارشاد اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہایت مختصر ہے، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے، یعنی اس کا بہت وزن بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے توحید اختیار نہ کی، جس نے اسلام قبول نہ کیا، جو شرک کی گندگی میں ہی پڑا رہا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح جس نے زبان سے تو کلمہ کہا اور دین میں داخل ہوا، لیکن دل سے اس کو سچا نہ جانا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو اب شفاعت کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو دل سے ایمان لایا ہو، جو توحید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوں۔ پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ یقین جو ہوتا ہے وہ عمل پر ابھارتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو اپنے بچے کے کنویں میں گرنے کی اطلاع ملتی ہے، جو ہی اسے اس خبر پر یقین آتا ہے، اسی وقت فکر مند ہو کر اس کی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ تو یہی حال قلبی ایمان کا ہے، یعنی جس شخص کے دل کے اندر ایمان پختہ ہے، ایمان ٹھیک ہے، یہ آدمی کے اندر نجات کی فکر پیدا کرتا ہے اور عمل پر ابھارتا ہے۔ جو شخص اس طرح کا ہوگا کامل ایمان والا ہوگا، اور یہ جو باتیں ہم نے ابھی سنی ہیں، جس کا ایمان پختہ ہوگا، جو توحید پر قائم رہے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، شریعت اسلام پر سچے دل سے عمل کرے گا، وہی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہے۔ اسی طرح روز قیامت رشتہ داری قرابت داری کام آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے قریبی اہل خاندان کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی پھپھی تھیں، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہما، تو میرے مال میں سے جتنا مال مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو تجھ سے نہیں ٹال سکتا۔ بس اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو، ان سب کو پکار کر کہا کہ میں اللہ کے عذاب کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، اس سے نہیں بچا سکتا، تو لہذا اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو آج کا مسلمان یہ کیوں کہتا ہے یا یہ کیوں سوچتا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں رسول اللہ قیامت کے دن بچا لیں گے؟ یہی سوچ تھی جو یہود و نصارہ کی تھی اور ابھی تک ان کی ہے۔ وہ یہی کہتے تھے، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان کے واقعات آتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ دن ہی بس جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی آگے فرما دیا کہ یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ کرے گا اور ان کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اگر ہم آج کے مسلمان کو بھی دیکھیں، آج کا مسلمان اس دور کے اندر ان قوموں سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے، اور جب ان سے بات کرو
جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بچا لیں گے۔ ان احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اعمال صالحہ اگر کریں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق بھی ہوں گے، اور ان اعمال کی ہی بدولت ہم جنت کے بہترین مقام کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، ان فتنوں کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اعمال صالحہ اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بھی بن جائیں اور جنت کے اعلیٰ مقام کو بھی حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔